آئیے سلسلے گفتگو جاری کرنے سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں اور بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ گزشتہ جمعے کو جو آپ حضرات نے بیان سماعت کیا تھا اس کا موضوع تھا نماز جنازہ۔ آج کا موضوع بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور آج کے موضوع کا نام ہے جنازے کے احکام، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت پیش آنے والے کچھ مسائل۔ ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں مگر یہاں 35 منٹ کے بیان میں ان سب کو یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کچھ سلیکٹڈ مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آج ذکر کیے جائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے گا تاکہ کچھ ہماری غلط فہمیاں بھی ہیں جو کم علمی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ولی حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب انتقال فرما گئے تو ان کے انتقال کے بعد حضرت قاسم بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر کے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ حضرت بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا اے بشر ہم نے تم کو بھی بخشا اور جس نے تمہاری نماز جنازہ پڑھی اس کو بھی بخش دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش پر ہے تو میں نے عرض کی مالک جو مجھ سے محبت کرے اس کو بھی بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والا دریا مزید جوش پر آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بشر ہم نے تم کو بھی بخشا، تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی بخشا، اور قیامت تک جو تم سے محبت کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں ایک روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جو محض تیری رضا کی خاطر جو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کسی جنازے کے ساتھ چلے اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے داؤد جب وہ خود انتقال کرے گا اس کے ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ میرے فرشتے چلیں گے اور میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو اپنے گھر سے ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات اجر عطا فرمائے گا، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور جو بندہ گھر سے نکلا ثواب کی نیت سے جنازے کے ساتھ چلا، نماز جنازہ پڑھی واپس آ گیا، مطلب قبرستان تک نہیں گیا، نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے 1 قرات یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو نماز جنازہ کی بڑی اہمیت ہے، اس کا طریقہ بھی آپ حضرات نے گزشتہ جمعے کو سماعت فرمایا تھا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جس بندے کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہ ہو بہت آسان طریقہ ہے، نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو پہلی کوشش یہ ہو کہ یاد کرنے کی کوشش کرے، جب تک یاد نہ ہو تو اس جگہ پر وہ ثنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی سورت پڑھ لے۔ نماز جنازہ ہو رہی ہے، مجھے درود ابراہیم یاد نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، درود ابراہیم پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ دیکھا یہ جاتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک لوگ جاتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک ایسا اسٹیپ آتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، جنازے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے نماز جنازہ کا۔ بہت بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی وہ ہے،
جو نماز جنازہ نہیں پڑھتی. اور نہ پڑھنے کی صرف ایک وجہ ہوگی جو میں سمجھ سکا ہوں. پوچھئے یہ بھائی صاحب کھڑے ہوئے, یہ بھائی صاحب کھڑے ہوئے, یہ بھائی صاحب کھڑے ہوئے, پوچھو ان سے تو پتہ کیا کہیں گے, میں دعا یاد نہیں ہے, مجھے درود شریف یاد نہیں ہے, مجھے طریقہ نہیں آتا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ نمازیں پنجگانہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنے فرض ہیں ان نمازوں میں؟ 7 فرض ہیں. 5 وقتہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان میں 7 فرض ہیں. تکبیر تحریمہ, قیام, قراءت, رکوع, سجود, قعدہ اخیرہ, خروج بسنعہ. لیکن جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں صرف 2 فرض ہیں, صرف 2 فرض. اور کوئی بیچارہ ان پڑھ ہو, جاہل ہو, گوار ہو, وہ بھی ان 2 فرضوں کو ادا کر سکتا ہے. نماز جنازہ میں صرف 2 فرض ہیں. نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا, اور دوسرا قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ 2 فرض کون ہے جو ادا نہیں کر رہا؟ 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 4 بار تکبیر ہوتی ہے نا نماز جنازہ میں, یہ فرض ہے. اب بتاؤ مجھے کس کو کہنا نہیں آتا؟ دوسرا قیام, کھڑے ہونا. کھڑا ہونا کس کو نہیں ہونا تھا کھڑا؟ یہ 2 فرض ہیں صرف نماز جنازہ میں. لیکن میری جنتا ہے بہت بڑی تعداد میں نماز جنازہ پڑھنے سے محروم ہو جاتی ہے. کتنا بڑا ثواب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی قبر میں سب سے پہلا تحفہ ہی عطا فرماتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. پیچھے مت ہٹی پلیز. جب موقع ملے نماز جنازہ میں شرکت کیجئے, نماز جنازہ میں شرکت کیجئے, نماز جنازہ میں شرکت کیجئے. بات پہ بات آئی ہے تو پورا مسئلہ کلیئر کر دوں. نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں, 3 سنت موقدہ ہیں. نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں, 3 سنت موقدہ ہیں. پہلا فرض 4 بار اللہ اکبر کہنا, دوسرا فرض قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا, اور 3 سنت موقدہ ہیں. نمبر 1 ثنا پڑھنا, نمبر 2 درود شریف پڑھنا, اور نمبر 3 میت کے لیے دعا پڑھنا. دوسرے نمبر پر سنت کیا بیان ہوئی؟ درود شریف پڑھنا. درود ابراہیم پڑھنا مستحب ہے. اگر کسی بندے کو درود ابراہیم یاد نہ ہو کوئی دقت نہیں, جو درود شریف یاد ہو پڑھ لے, سنت ادا ہو جائے گی. تیسری سنت میت کے لیے دعا کرنا. بالغ مرد عورت کے لیے الگ دعا ہے, نابالغ بچے کے لیے الگ دعا ہے, نابالغ بچی کے لیے الگ دعا ہے. مگر جس بندے کو یہ دعا یاد نہ ہو کوئی دقت کی بات نہیں, وہ اس جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی نیت سے. قرآن شریف کی نیت سے نہیں, قرآن شریف کی نیت سے پڑھے گا تو ناجائز ہوگا. قرآن شریف کی نیت سے نہیں, اللہ کی تعریف کرنے کی نیت سے یہاں پر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے, 100% اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی. اس کے بعد نمبر وائز کچھ مسائل, چونکہ آج کا میرا موضوع ہے جنازے کے احکام یعنی جنازے کے مسائل, تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کو میں عرض کروں گا, توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہوں جو کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا ان پڑھ لوگوں کو کرتا ہوا دیکھ کر اسے فالو کرنے کی وجہ سے آ گئی ہو. اللہ نے چاہا تو یہ ختم ہوں گی. نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز جنازہ کا حکم سماعت فرمائے. نماز جنازہ کا حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1-2 آدمی نے بھی ادا کر لی تو سب کے سر سے ادا ہو گئی. اگر کسی نے ادا نہیں کی نماز جنازہ اور بغیر نماز جنازہ پڑھے معاذ اللہ مردے کو دفن کر دیا گیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے جن تک خبر پہنچی تھی اور وہ نہیں آئے. ورنہ اگر کسی ایک بندے نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں فرض کفایہ. ایک ضروری مسئلہ یہ ہے, نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے, لہذا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. ہم یہاں پر ہیں اور جودھ پور سے خبر آئی کہ بھائی لوگوں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, اب ہم چاہیں کہ یہاں صف لگا لیں اور یہیں پر ہم نماز جنازہ پڑھ لیں, تو یہ نماز جنازہ نہیں ہوگی. میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. در مختار فتاوی شامی جو کہ عربی میں کتاب ہے اور مذہب حنفی کا مسلک حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے, اس میں باقاعدہ مسئلہ موجود ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی, میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جنازے کے علاوہ مزید جنازے جمع ہو جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کے یہاں کوئی جگہ ہے جہاں نماز جنازہ لوگ پڑھتے ہیں, پتہ چلا آپ کسی جنازے کو لے کر گئے, وہیں پر دوسرا جنازہ بھی آ گیا, تیسرا جنازہ بھی آ گیا. کہیں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ایک ساتھ کئی لاشیں نکلتی ہیں. اب ان سب لاشوں کو غسل و کفن دے کر کے نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلا مسئلہ
مستحب یعنی افضل یہ ہے کہ ہر جنازے کی الگ الگ نماز پڑھی جائے، مستحب یہ ہے. اور اگر سب کی ایک ساتھ پڑھے تو بھی 100% جائز ہے، ہماری شریعت ہمیں پرمیشن دیتی ہے. اب جب ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھنی ہے تو ان جنازوں کو رکھا کیسے جائے گا؟ تو اس کے دو طریقے ہیں. نمبر 1، یا تو سب کو امام کی سیدھ میں رکھا جائے، جیسے امام صاحب یہاں کھڑے ہوئے تو ایک جنازہ ان کے سامنے موجود ہے، پھر ایک اس کے بعد موجود ہے، پھر ایک اس کے بعد موجود ہے، پھر ایک اس کے بعد، اس طریقے سے امام صاحب سینے کی سیدھ میں رہیں گے، میت کی سیدھ میں. یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر پیٹ کی سیدھ میں ہو گئے تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، مگر افضل یہ ہے کہ سینے کی سیدھ میں امام صاحب کھڑے ہوں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب چند جنازے اکٹھے ہو جائیں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کے سینے کی سیدھ میں ہر میت کا سینہ 1 2 3 4 اس طریقے سے. اور دوسرا طریقہ ہے قطار بند، یعنی ایک میت کے پائنتی کی طرف دوسرے جنازے کا سرانہ ہو، اس دوسرے جنازے کے پائنتی کی طرف تیسرے جنازے کا سرانہ ہو، پھر تیسرے جنازے کے پائنتی کی جانب چوتھے جنازے کا سرانہ ہو. سمجھ گئے آپ؟ اس طریقے سے. اور امام صاحب جہاں بھی کھڑے ہوں گے تو میت کے سینے کی سیدھ میں یہ افضل ہے. جنازے میں کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ افضل یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صف بنائے جائے، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس جنازے کی نماز 3 صفوں نے ادا کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ 3 صفیں بنانے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی جنازے میں پبلک نہیں آ پائی، صرف 7 لوگ ہیں، 7 کینڈیڈیٹ، صرف 7 لوگ، تو وہاں بھی 3 صفیں بنائی جائیں. کیسے؟ ایک تو امام صاحب بن جائیں، اب ان کے پیچھے 3 صفیں کیسی ہوں گی؟ پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہو جائیں، دوسری صف میں 2 آدمی کھڑے ہو جائیں، اور آخری تیسری صف میں 1 آدمی کھڑا ہو جائے. 3 صفیں بن گئی نا؟ تو کوشش کر کے 3 صفیں بنائی جائیں. ہاں اگر پبلک بہت زیادہ ہو جائے کہ اب اسپیس ہی نہیں ہے، اب جگہ ہی نہیں ہے، کونوں میں کہاں پبلک جائے گی، تو 3 صفوں سے زیادہ ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، بنائی جائیں، زیادہ صفیں بنائی جائیں، مگر طاق بنائی جائے. طاق سے مراد 5 7 9 11 13 15 اس طریقے سے جفت نہ بنائی جائے، ہے نا؟ 4 6 8 10 12 14 یہ نہ بنائی جائے، بلکہ طاق بنائی جائے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، وہ پاگل تھا، سمجھ رہے ہیں؟ توازن عقلی جن کا کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پاگل ہوتے ہیں، جن کو ہماری بھاشا میں مست بھی بولتے ہیں. مست تھا یار، مست تھا، انتقال ہو گیا. تو غور سے اس کا مسئلہ سنیے گا کہ جب پاگل کے نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس کے جنازے کی نماز میں بالغ کی دعا پڑھی جائے گی یا نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیدائشی پاگل ہو، یعنی جب پیدا ہوا تھا تبھی سے بیچارہ پاگل ہے، یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا تھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے جنازے میں نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ٹھیک ہے؟ ان دونوں صورتوں میں. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، مرا ہوا نکلا، تو اب اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے، اس کے غسل و کفن کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی توجہ سے مسئلہ سماعت فرما لیں. جو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مرا ہوا نکلا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، خالی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے. اور اگر زندہ پیدا ہوا تھا لیکن باہر آتے انتقال کر گیا، پورا نکل کر انتقال کر گیا، یا اس کے بدن کا زیادہ تر حصہ اگر سر کی طرف سے آ رہا تھا تو سینے تک نکلنے کے بعد انتقال کیا، پیر کی طرف سے نکل رہا تھا تو کمر تک آ گیا تھا، اس وقت زندہ تھا، اس کے بعد انتقال کر گیا، یا پورا ہی زندہ نکل کر کے آیا مگر جیسے ہی باہر نکلا انتقال ہو گیا، تو ان تینوں چاروں صورتوں کے اندر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، باقاعدہ اسے غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا. اور ایک مسئلہ اور یاد کر لیں کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، چاہے پیدا ہوتے ہی مر جائے یا پیدائشی طور پر مردہ نکلے، مرا ہوا نکلے، ان صورتوں کے اندر بھی اس کا نام ضرور رکھا جائے گا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسے نام لے کر کے پکارا جائے گا. صدمہ ہو گیا، گھر میں بچہ پیدا ہوا، بیچارہ مردہ ہی نکلا، بڑی امید تھی، سالوں کے بعد تو ایک امید کی کرن چمکی تھی کہ چلو ماشاءاللہ ڈیلیوری کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ میں نیک اولاد نصیب فرمایا، بیٹا ہو یا بیٹی، جب آئی باہر یا آیا باہر تو آیا مردہ. اللہ کی حکمت وہی جانے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم تو اس کی رضا پر راضی ہے. بس ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو جب سالوں ہونے کے بعد دعاؤں سے، تعویذوں سے، بزرگوں کی نگاہوں سے اللہ کا کرم ہوا، جب اولاد ہونے کی باری آئی تو پھر وہی آزمائش کی گھڑی، اولاد ہوئی تو مردہ.
मरी हुई निकली। अब सदमा ऐसा घर वालों पर, खैर नहीं लाया गया, कफन पहनाया गया, दफन किया गया, ठीक है ना। अब उस वक्त नाम ना रख सके, सदमे की वजह से किसी को याद ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने बाद भी याद आ जाए कि यार हमने वो फला बच्चा पैदा हुआ था तो उसको दफन तो कर दिया लेकिन नाम नहीं रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप नाम रख दीजिए, नाम अभी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मसला जरूर याद रखिएगा कि बच्चे की जो मरा हुआ निकला है उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, बस नहलाकर एक कपड़े में लपेट के दफन कर दें। अगर वो जिंदा बाहर आया, बाहर आते ही मर गया, या निकल रहा था तो उसके बदन का ज्यादातर हिस्सा निकल चुका था, वो जिंदा था, उसके बाद इंतकाल हुआ, तो इन दोनों तीनों सूरतों में उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी पहनाया जाएगा। हाँ, यहां पर एक बात ये होती है कि हजरत बच्चे का इंतकाल हुआ है तो स्वयं की फातिहा होगी क्या? तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, स्वयं की फातिहा जो होती है ना, ये होती है ईसाले सवाब के लिए। किसके लिए? ईसाले सवाब, सवाब पहुंचाने के लिए। तो हमारे घर से इंतकाल हुआ किसी बालिग इस्लामी भाई का या बालिगा इस्लामी बहन का या किसी बच्चे का, जरूरत तो सभी को है सवाब की, है ना। बस ईसाले सवाब की बरकत ही होती है कि अल्लाह ना करे अगर वो मरहूम गुनहगार था तो ईसाले सवाब की बरकत से उसके अजाब में कमी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके अजाब में कमी होती है। और अगर वो नेक था या बेगुनाह था, जैसे बच्चे का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला ईसाले सवाब की बरकत से उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। फर्जो वाजिब नहीं है स्वयं की फातिहा करना, 10वां करना, 40वां करना, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो भी गुनाह नहीं है, करे तो अच्छी बात है, सवाब तो पहुंचाया जाता है। इसके बाद मसला है जनाजे को कंधा देने का सवाब, और जनाजे को कंधा किस तरीके से दिया जाए, उसका तरीका क्या है, सुन्नत तरीका। तो सबसे पहले हदीस पाक सुनिए, जनाजे को कंधा देने का बहुत बड़ा सवाब है। एक हदीस पाक में ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसका खुलासा ये है कि जो जनाजे को 40 कदम लेकर के चले, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहों को मिटा देगा। जो मुसलमान के जनाजे को 40 कदम लेकर के चले, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा देगा। और एक हदीस पाक में यह है कि जिसने मुसलमान के जनाजे के चारों पायों को कंधा दिया, अल्लाह पाक उसकी हातमी मतलब फाइनली मगफिरत फरमा देगा। अब तरीका क्या वो सुनिए। जनाजे को कंधा देना इबादत है, और सुन्नत यह है कि चारों पायों को कंधा दिया जाए और 10-10 कदम चला जाए। पूरी सुन्नत यह है कि पहले सीधे सिरहाने को कंधा दिया जाए, 10 कदम लेके चले जाए, फिर सीधी पायंती की तरफ कंधा दिया जाए, 10 कदम लेके चला जाए, फिर उल्टे सिरहाने की तरफ कंधा दिया जाए, 10 कदम लेके चला जाए, उसके बाद उल्टी पायंती की तरफ कंधा दिया जाए और 10 कदम लेके चला जाए। चारों पायों को कंधा भी हो गया और 40 कदम भी चल गए माशाल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ पर माफ करना, इतनी जल्दबाजी लोग करते हैं। अभी मैंने लिया, मुश्किल से 2 से 3 कदम चला, कोई भाई साहब आएंगे, तो बहुत मुश्किल हो गया, आज तो बहुत मुश्किल हो गया। मना है कि जनाजे के आगे आप चलें, ये मना है, वो सख्ती से मना किया गया कि जनाजे के आगे चलना मना है। अगर आप चलना चाहते हैं आगे तो फिर इतने आगे चले कि कोई आपको जनाजे के साथ ना समझे, फिर बहुत आगे निकल जाए, आप चाहे बहुत दूर निकल जाए, फिर आगे जब आगे चलना ही है तो फिर बहुत दूर निकल जाए, ताकि कोई देखकर समझे ना कि जनाजे के साथ चल रहा है, और फिर आगे चलना मना है। हमारे यहाँ पर बाकायदा आगे चलने की भले नियत नहीं होती, लेकिन जनाजे के पाए को कंधा देने के लिए 1 2 3 4 10 12 20 25 50 वो आगे इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, ये भी मना है। सुकून से आओ, सब्र से आओ, 1-1 2-2 करके आते रहो और पायों को लेते रहो। लेकिन ये हमारे यहाँ पर एडवांस बुकिंग पहले से हो जाती है, ठीक है ना। अब अगर कोई बड़े बुजुर्ग भी आ गए बीच में, वो आगे तक नहीं जा सकते, वो बेचारे बीच में दाखिल होना चाहते कि मैं कंधा दे दूं, तो कई बार उनकी बेइज्जती, चलो चाचा हटो, हम पहले से लगे हुए हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इस पर भी अल्लाह करीम खास तवज्जो दे, ठीक है ना। तो ये जनाजे को कंधा देने का सवाब और जनाजे को कंधा देने का तरीका ये आपने समाप्त फरमा लिया। इसके बाद बहुत जरूरी मसला जो कम इल्मी या ला इल्मी और जिहालत की वजह से हमारे आराइज है, और वो ये है, क्या शोहर बीवी के जनाजे को कंधा दे सकता है? तबीयत का मसला नहीं, शरीयत का मसला बयान किया जाए तो शरीयत का मसला ये है, शोहर अपनी बीवी के जनाजे को कंधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है, उसका चेहरा भी देख सकता है। सिर्फ 2 चीजों की इजाजत नहीं, नंबर 1 उसे गुस्ल नहीं दे सकता, और नंबर 2 बिला हाइल उसके बदन को टच नहीं कर सकता। अगर उसके बदन पे कपड़ा है, बीवी के बदन पे, बीवी का इंतकाल हो गया, उसके बदन पे कपड़ा है, जैसे कफन है मिसाल के तौर पर, शोहर ने ऊपर से टच कर लिया, कोई गुनाह नहीं, कोई कपड़ा नहीं है, उसके हाथ को टच करना चाहे शोहर अब नहीं कर सकता। इसके अलावा जनाजे को कंधा देना चाहे
राइट, कब्र में उतारना चाहे राइट, बीवी का चेहरा देखना चाहे राइट, ये सब हसन रजा ने नहीं, रब की शरीयत ने परमिशन दी है। हमारे यहाँ कम इल्मी, ला इल्मी और जिहालत की वजह से शोहर को इतना बदनाम कर दिया गया, तो पीछे रहे। जिस गैर मर्द का पूरी जिंदगी उस औरत से कोई रिश्ता न जुड़ा, न वो उसका भाई, न चाचा, न मामू, न भांजा, न भतीजा, न भाव, न बेटा, कुछ नहीं, वो आगे बढ़ बढ़ के कंधा दे रहे हैं। और ये शोहर जिसने पूरा जीवन उसके साथ गुजारा, जिसको ये अपना शरीक हयात समझता रहा और शरीयत ने भी इसको शरीक हयात करार दिया, ये साहब वैसा आप पीछे हट जाओ, आप कंधा नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अल्लाह करे कि ये गलतफहमी मेरी कौम की खत्म हो, वरना याद रखिएगा हम बहुत बड़े गुनाह में दाखिल हैं। क्योंकि किसी नजरिए को दिल में जमा लेना कि हाँ ऐसा है, जबकि शरीयत में ऐसा नहीं है, तो आप उसे दिल में जमाने की वजह से गुनहगार होंगे, दिल में जमाने की वजह से गुनहगार होंगे आप। तो इसलिए ऐसी लाइल्मी ज़हनों में ना पाली जाए। नमाज जनाजा याद रखिएगा सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान की ही पढ़ी जाएगी, अदरवाइज किसी और की नमाज जनाजा पढ़ना सिर्फ हराम नहीं है, हराम होने के साथ साथ माअज़ल्लाह कोई जायज समझे तो कुफ्र भी है, ईमान का मसला हो जाएगा। एक शख्स भले पहले मुसलमान था, लेकिन माअज़ल्लाह उसने कोई कुफ्र बक दिया, इस्लाम के किसी जरूरत की, जिन्हें कहते हैं जरूरियात दीन, उन जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार कर दिया, क्या हो गया? ये हो गया मुर्तद, ये मुर्तद हो गया। और कुफ्फार में, काफिरीन में, तमाम काफिरों गैर मुस्लिमों में सबसे बदतरीन काफिर जिसे करार दिया गया वो मुर्तद है। इसे जीने का भी हक नहीं है इस्लाम में, याद रखिएगा। जहां पर इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह इस्लाम का हुक्म यह है कि पहले मुर्तद को समझाया जाए, अगर समझ जाए तो ठीक, वरना इसे कत्ल कर दिया जाए। तो अगर किसी मुर्तद का इंतकाल हो गया, मर गया मुर्तद, इंतकाल तो हम मुसलमानों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अदब का लफ्ज इंतकाल करना। तो कोई मुर्तद मर गया या कोई गैर मुस्लिम मर गया, तो याद रखिएगा उसकी नमाज जनाजा पढ़ना पहला ऑप्शन हराम है, हराम। जबकि आप जायज समझ के नहीं पढ़ रहे, हराम समझ के पढ़ के आप आ गए तो खड़े हो जाओ, हराम है। और अगर जायज समझ के पढ़ रहे, अरे कुछ भी नहीं होता, पढ़ लो, माअज़ल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो आप अपने ईमान को ढूंढिए कहां तशरीफ ले गया। क्योंकि शरीयत का हुक्म है, जिस शरीयत के हुक्म पर हम मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसी शरीयत का हुक्म है कि मुर्तद की नमाज जनाजा नहीं होती, गैर मुस्लिम की नमाज जनाजा नहीं होती। और आपने पढ़ लिया, हराम समझ के पढ़ा तो हराम, और जायज पढ़ के समझा माअज़ल्लाह, तो उसी शरीयत का हुक्म है कि आप पर हुक्म कुफ्र आयद हो गया। लिहाजा नए सिरे से कलमा पढ़िए, बीवी वाले हो तो नए मेहर के साथ 2 गवाहों की मौजूदगी में नया निकाह कीजिए, और अगर किसी पीर कामिल से बैत थे तो बैत भी कट हो गई, वापस से मुरीद बनिए। हमारे यहां पर एक कल्चर और चल रहा है, और वो ये है, जैसे मान लीजिए जुमे के दिन किसी का इंतकाल होया, जुमे के दिन किसी का इंतकाल हुआ, कब हुआ था इंतकाल? सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे। तैयारी करो भाई, जल्दी करो, जनाजे की तैयारी जल्दी करो। लेकिन नहीं, अरे आज तो जुमा, आज तो पब्लिक खूब आएगी, तो पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए जनाजे की नमाज जनाजा में ताखीर की जाती है। इसको हमारी शरीयत, हमारे दीन, हमारे प्यारे मजहब इस्लाम ने मकरूह करार दिया है। जब किसी का इंतकाल हो जाए, कोशिश करो जितना जल्दी हो सके इसको इसके मकाम तक पहुंचा दो, सिपुर्दे खाक कर दो, जितना जल्दी हो सके। हमारे यहां पर गुस्ल में भी ताखीर की जाती है। किसी का इंतकाल हुआ, अब फला रिश्तेदार जयपुर में इंतकाल हुआ, तो फला रिश्तेदार बीकानेर से आ रहे हैं, फला अहमदाबाद से आ रहे हैं, फला मुंबई से आ रहे हैं, फला जोधपुर से आ रहे हैं, तो उनके इंतजार में रोका जाता है। अगर बाप का इंतकाल हुआ, बेटा आ रहा है, तो बात समझ में आती है, चलो भाई थोड़ी वो ताखीर कर लो, कि बेटा है उसे सब्र कैसे दे पाएंगे हम, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। बेटे के इंतकाल हुआ, बाहर से वालिद साहब आ रहे हैं, तो थोड़ी ताखीर की भी जा सकती है, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है, ज्यादा ताखीर नहीं, थोड़ी ताखीर, कि ठीक है वो आ रहा है चलो। लेकिन यहां पर दूर के रिश्तेदार और दोस्त भी है, तो साल में कभी 1-2 बार फोन पे बात हो जाती थी, उन साहब के लिए मौखर कर रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं कि भाई साहब आ जाएं तब इनको दफन करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। गुस्ल में भी ताखीर हो जाती है हमारे यहाँ पर। इंतकाल हो गया, अब जैसे रात को इंतकाल हुआ, रात में इंतकाल हुआ, अब कब लेके जाएंगे? सुबह 10 बजे ऐलान हो गया मस्जिदों में, ये करवा दिया 10 बजे लेके जाएंगे। रात को 10 बजे इंतकाल हुआ, सुबह 10 बजे लेके जाएंगे। अब ये बीच के जो घंटे, जो 12 घंटे बीच के हैं, इनमें मैयत ऐसी पड़ी रहेगी। अरे भाई साहब, जब इंतकाल हुआ तो गुस्ल तो दे दो, हमारे दीन का हुक्म यह है कि उसे गुस्ल तो दे दो पहले।
انتقال کے فوراً بعد غسل کی تیاری کر لینی چاہیے، غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے جسم کے اندر مان لیے کوئی زخم وغیرہ ہے، پتا ہے کہ اگر غسل دے دیں گے تو زخم سے خون بہے گا، پتا ہے کفن بھی گندا ہو جائے گا، کپڑا گندا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بعد میں دے دیجئے غسل۔ لیکن جب کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے تو غسل میں تو تاخیر نہ کی جائے، انہیں فوراً پاک صاف کر دیا جائے۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں، ہمارے یہاں جیسے میں نے بتایا کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، فتاوی شامی میں باقاعدہ مسئلہ موجود ہے، بہار شریعت کے اندر بھی مفتی امجد علی صاحب اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دیا کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ اب ایک مسئلہ سنیے اس پر، مان لیجئے اللہ نہ کرے استغفر اللہ، بھوکمپ آ گیا، زلزلہ آ گیا، گھر گر گیا، گھر گر گیا، جو مکین تھے وہ مکان کے نیچے دب گئے۔ اب مان لیجئے 1% کہ ان کو نکالا نہیں جا سکا، سچویشن ایسی تھی اور اندر ہی وہ انتقال کر چکے، اور اب ان کو نکالا نہیں جا سکتا تو اب ان کی نماز جنازہ یہیں پر پڑھی جائے۔ اللہ اکبر۔ جو گھر ملبہ بن گیا نا، ملبے کا ڈھیر بن گیا جس کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں مسلمان، اور ان کو نکالا نہیں جا سکتا، یہ نکالا نہیں جا سکتا کہ قید لگا رہا ہوں، اگر نکالا جا سکتا ہے تو باقاعدہ ان کو نکالا جائے، غسل و کفن پہنایا جائے، اس کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ لیکن یہ سچویشن بتا رہا ہوں اگر نکالا نہ جا سکے، جیسے کوئی بندہ کنویں میں گر گیا، کنویں کے اندر گر گیا اور پوزیشن ایسی کہ نکالا نہیں جا سکتا تو وہی کنویں پر کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ لیکن جو بندہ تالاب میں ڈوب گیا، سمندر میں ڈوب گیا اور اب نکالا نہیں، وہ تو نیچے چلا گیا، اب کون نکالے گا؟ ٹھیک ہے نا، اگر وہ بالکل نیچے جا چکا اور اب نکالا نہیں جا سکتا، اب تالاب اور سمندر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ہے کنویں میں گرنے کا، یہ مسئلہ ہے مکان کے نیچے دب کر مرنے کا۔ اگر کوئی مکان کے نیچے دب کر مر گیا، نکالا نہیں جا سکتا، کنویں کے اندر مر گیا، نکالا نہیں جا سکتا، تو وہی کنویں پر کھڑے ہو کر اور ملبے کے ڈھیر کے سامنے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ لیکن جو بندہ تالاب میں ڈوب گیا یا سمندر میں ڈوب گیا اور اب نکالا نہیں جا سکتا تو تالاب اور سمندر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ کس کا مسئلہ بتا رہا ہوں؟ اس شریعت کا جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، جس شریعت کے قانون، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسی شریعت کے احکام میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، چونکہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بیچارہ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ جیسے حج کا سیزن ہے، ڈھیر حجاج کرام اللہ نے ان کو نوازا اور ماشاءاللہ چلے، اللہ تعالیٰ سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن اس مبارک حج سے پہلے، اس مبارک سفر سے پہلے، چاہے عمرہ کرنا ہو یا حج کرنا ہو، ٹریننگ تو لے لو یار، ٹریننگ لے لو، تربیت لے لو کہ کس طرح کریں گے۔ حج بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ اب بھائی صاحب جا رہے ہیں، حاجی صاحب السلام علیکم، کون سا حج کرنے جا رہے ہیں؟ کون سا حج؟ ارے بھائی حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بھی مسائل ہیں، ان کا بھائی صاحب کا حج نہیں ہوگا۔ پڑھیے بہار شریعت آپ، تو پتہ ہونا چاہیے میں حج کون سا کرنے جا رہا ہوں۔ خیر بات بہت بڑی دور نکل جائے گی۔ اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بھی حاضری دی الحمدللہ، تو وہاں ہم نے دیکھا احرام نہیں بن رہا، جس حساب سے نہیں بن رہا، احرام باندھنے میں بڑی دقت آتی ہے۔ کیوں آ رہی دقت؟ ٹریننگ لے کر نہیں آئے، سیکھ کر نہیں آئے، تو نہ سیکھنے کی وجہ سے اتنے سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر بندہ غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھیے بھائی صاحب صحیح باندھ رہے تو میں بھی ایسے ہی باندھ لوں، تو بھائی صاحب تو گر رہے کنویں میں تو یہ بھی ان کے ساتھ کنویں میں گر جاتے ہیں۔ ایک مثال ہے، سمجھ رہے نا؟ تو سیکھیے، عمل کیجیے، اور اس سیکھ کر کے کرنے میں جو مزہ ہے وہ بغیر سیکھے کرنے میں نہیں ہے، کیونکہ بغیر سیکھے کرنے میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جے پور میں نگینوں کا کام بڑا مشہور ہے، اور ایک وقت اللہ نے وہ نوازا مسلمانوں کو، جے پور میں مسلمان سب سے بڑے دھنی تھے نگینوں کے۔ یہ الگ بات ہے، معاف کرنا کہ ہماری بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے اب یہ کاروبار کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پہلے مالک ہم تھے، اب ہم نوکروں میں ہیں، اب دھنی اصل میں کوئی اور ہے۔ خیر اللہ نوازتا ہے جس کو نوازتا ہے، اللہ نے ان کو بھی نوازا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو نیک اور اچھے بنانے کی کوشش کریں، تو دین دور نہیں ہے، اللہ پھر دکھائے گا انشاءاللہ، پھر اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ بھی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ٹینشن مت لو، دل چھوٹا مت کرو، بلند تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے، اوپر تم ہی جاؤ گے، اوپر تم ہی چڑھو گے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن بن جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے، بنو تو صحیح کامل مومن، پھر دیکھو انشاءاللہ۔ تو جناب علم کی کمی کی وجہ سے لوگ کیا کیا کر دیتے ہیں، کسی شخص کا انتقال ہوا، کفن پہنایا جا رہا ہے، تو کفن میں دیکھو میت کے ہاتھوں کو کیا رکھ دیا، یہاں پر
जिंदगी भर भले उसने नमाज ना पढ़ी हो, अब उसके हाथ बांधो ऐसे जैसे नमाज पढ़ते हुए कब्र में उतरेगा। कुछ सीने पर रख देते हैं, ये सीने पर रखना तो कुफ्फार का तरीका है। मुर्दे के हाथ उठा करके सीने पर रख देना ये तो कुफ्फार का तरीका है। तो ये दोनों तरीके इस्लाम और दीन शरीयत के खिलाफ है। करवटों में रखिए सीधे, बस यही तरीका है इस्लाम का। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके हाथों को करवटों में, और ये इसी तरह रखा जाता है। हमारे इंतकाल होता है किसी का तो उसका इसी तरह हाथ उसके रखे जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि इल्म की कमी की वजह से कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, तो उनको समझाया जाता है भाई क्या कर रहा हूं, सीधे करो हाथ। अच्छा साहब, एक मसला और, इमामा बांध देते हैं कुछ लोग मैयत को, भले पूरी जिंदगी कभी इमामा नहीं बांधा, टोपी भी बड़ी मुश्किल से पहनता था, आज इमामा बांधेंगे। क्यों? इंतकाल हो गया, कब्र में इमामा बांध के जाएगा। सुनिए, अपनी मर्जी से कुछ काम ना तो किया कीजिए और अपनी मर्जी से ना जबान खोला कीजिए। दीन के मामले में, दीन के मामले में ना कुछ करना है ना कुछ बोलना है, वही करना और कहना और फॉलो करना जो हमारे उलमा फुकाहा बुजुर्गान दीन ने हमको बताया है। तो हमारे उलमा बुजुर्गान दीन ने क्या बताया? बहार शरीफ पढ़िए, आप दुर्र मुख्तार पढ़िए, फतवा आलमगीरी पढ़िए, फिक्र की दूसरी किताबें पढ़िए, साफ लिखा है कि उलमा मशाइख को इमामा बांधकर दफन किया जा सकता है। इनके अलावा जो पब्लिक इंतकाल कर जाए, भले एक नमाजी हो, हाजी साहब हो, वगैरह वगैरह, इनको इमामा बांधना मकरूह है। ठीक है, हाजी साहब थे, बड़ा दीन का काम किया माशाल्लाह, मगर आलिम दीन तो नहीं थे ना, मशाइख पीराने कामिल में से तो नहीं थे ना, इसलिए इनको इमामा नहीं बांधा जाएगा। अगर कोई आलिम दीन इंतकाल कर जाए या बुजुर्ग मशाइख जो होते हैं पीरे कामिल वो इंतकाल कर जाए तो उनको इमामा शरीफ बांधना चाहे तो बांध सकते हैं, नहीं बांधे तो कोई दिक्कत नहीं है, बांधना चाहे तो बांध सकते हैं। इनके अलावा जो पब्लिक इंतकाल करती है, भले कितनी नेक नमाजी हो, इनको इमामा बांधना शरीयत ने, दीन ने मना फरमाया है। अच्छा साहब, वक्त मेरा जा रहा है लेकिन अभी कुछ और मसाइल बाकी हैं। खैर, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, इसी वक्त में इंशाल्लाह ये बात पूरी हो जाएगी। हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को कब्र में उतरने का बड़ा शौक होता है, और होना चाहिए माशाल्लाह, बड़ा नेक काम है, होना चाहिए। मैयत को कब्र में रखने का शौक होना चाहिए कि मुझे मौका दिया जाए, बहुत अच्छी बात, मगर तरीका भी तो आना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग कब्र में उतरते हैं, माफ करना, जिनको मैयत उतारने की दुआ भी याद नहीं है कि मैयत उतारे तो दुआ कौन सी पड़ी जाए। वो तो पता क्या बोलते हैं, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और ध्यान से, हाँ भाई, अरे पकड़ना, अरे पकड़ के रखना। ये कौन सी, ये दुआ है क्या? ये दुआ पढ़ रहा हो क्या? पकड़ के रखना, हाँ छोड़ना मत, हाँ धीरे आराम से, हाँ छोड़ो छोड़ो, कौन सी दुआ पढ़ रहा हो यार? मैयत को कब्र में उतारने की दुआ याद कर लो, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ये दुआ है मैयत को कब्र में रखने की। जब आप लेने लगे जनाजा और कब्र में उतारने लगे तो वहां से लेकर यहां तक नीचे रखने तक बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये दुआ है। तो जो उतर रहे हैं माशाल्लाह अच्छी बात है, उतरना चाहिए। बाप का इंतकाल हुआ तो बेटा उतरे, बेटे का इंतकाल हुआ तो वालिद साहब उतरे, भाई का इंतकाल हुआ तो भाई उतरे, बहुत अच्छी बात है। मगर अपनी ताकत को भी देखो कि मैं जनाजा उतार भी सकता हूं कि नहीं। पता चला वो बेचारा जिसका इंतकाल हुआ माशाल्लाह अच्छा खासा जिस्म था उनका, और ही भाई साहब उतरे, ये खुद ही दब जाएंगे, तो आप भाई साहब बाहर आ जाओ, तो इनको नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, ताकत हो उतारने की, प्लस दुआ वगैरह भी याद हो सुन्नत तरीके से, और अंदर जाके जो काम शरीयत ने बताया वो काम कर लो, वरना इतने बड़े बड़े मुफ्ती खड़े होंगे, आपका सर चकरा जाएगा, मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, परेशान हो जाएंगे आप। और जो उतरते हैं ना कब्र में, जरा अकेले में जाके मिलो, वो कितने परेशान होते हैं चीखने चिल्लाने से। या तो वो खुद सुनते नहीं किसी की, बकते रहो, मुझे तो जो करना है वो करूंगा, या फिर एक एक सुनते, जी अच्छा जी आप बोलिए, जी आप बोलिए बस। तो इसलिए मैं इन जनता से भी कहना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो, सिर्फ कलमे कलाम खड़े खड़े पढ़ते रहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुरूद शरीफ वगैरह, ताकि मैयत को इसका सवाब मिलता रहे। तुम्हारे इस बोलने से कोई सवाब नहीं पहुंचेगा, चुपचाप खड़े रहो या कुछ पढ़ते रहो बस। अंदर जाए कोई दीनदार समझदार आदमी जो दीन के मामलात को समझता और मैयत के मसाइल जानता, वो उतरे अंदर। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोरियां, अल्लाह करे जल्दी खत्म हो जाए। आखिर के दो मसले सुन लीजिए बस। औरत का जनाजा कफन पहनाने के बाद से लेकर कब्र में रखने तक हुक्म यह है कि औरत को पर्दे में रखा जाए। हमारे यहाँ पर माशाल्लाह अच्छा निजाम है, देखा जाता है कि जब किसी औरत का जनाजा होता है, कब्र में रखा जाता है, तो कब्र के चारों तरफ पर्दा लगा दिया जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम है माशाल्लाह। औरत को पर्दा देने का, चारों तरफ पर्दा लगा दिया जाता है और घर वाले आके पर्दा पकड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन घर वालों के साथ साथ कुछ बाहर वाले भी होते हैं, समझ रहे हैं? दिख नहीं रहा ना तो ऊंचा को चक्के देखेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
اگر تمہیں دکھانا ہی ہوتا تو یہ گھر والے کے بیوقوف پردے لگا کے کھڑے ہوئے. پردہ لگایا ہی اس لیے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اللہ بہتر جانے ہو کیا گیا میری قوم کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اپنے بڑے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں, حضرت میرے بڑے بزرگوں, ایسا نہیں ہے کہ جوان آپ کی بات نہیں مان رہے. الحمدللہ آج بھی آپ ہمارے بزرگ ہیں, کل بھی آپ ہمارے بزرگ تھے, اور ہمیں گائیڈ کرتے رہیے آپ دین کے معاملے میں بھی. اگر آپ دینداری سمجھتے ہیں تو خاص طور سے اس معاملے کے اندر بھی جوانوں ہم جیسے بچوں کو سمجھاتے رہا کیجیے, ورنہ اگر آپ نے زبان بند کر لی تو یہ قوم بہت بڑی گمراہی کے راستے پہ چلی جائے گی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ دین نہیں پھیل رہا, پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کا سننا چاہتے ہیں, شریعت کو سننا ہی نہیں چاہتے. اور زیادہ پرابلم اس لیے آ رہی ہے کہ جاہل بہت آوازیں نکال رہے ہیں, عالم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ عالم حق بولنا شروع کر دے اور یہ جاہل خاموش ہو جائیں, تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ وہ نظارہ جو صحابہ کرام کے دور میں دیکھا جاتا تھا. عالم آج حق بول رہے ہیں مگر کوئی امام نہیں بول پاتا, کمیٹی کے دباؤ کی وجہ سے. کوئی عالم نہیں بول پاتا سیٹھ جی کی وجہ سے. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو پھنس گئے آج لوگ. میں گزارش کرتا ہوں اگر جاہل عالم اپنی زبان بند کر لے اور علماء جو حق بول رہے ہیں مزید حق بیانی کرنا شروع کریں انشاءاللہ, تو اب دیکھیے گا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. آخری مسئلہ جس پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں, جی ہاں جس پر باقاعدہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیسا. یہ آخری مسئلہ ہے, نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا. کچھ لوگ نہیں مانگتے اور منع بھی کرتے ہیں. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, لو میں بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے. کیا لگا رکھا پاگل پن یار. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے دلیل دو ان کو. کیسا دور آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے مغفرت کی, ایصال ثواب کی, معافی کی, اس سے بھیک مانگنی ہے, اس کے لیے بھی دلیل پیش کرو بھائی صاحب کو. کیسے جاہل گوار لوگ ہماری قوم میں پیدا ہو رہے ہیں. دو دلیلیں دے دیتا ہوں صرف. سنن ابن ماجہ جو صحاح ستہ میں سے ہے, اس میں باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے, توجہ سے سنیے. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء. میرے آقا فرماتے میرے غلاموں جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو اب دل سے دعا کرنے میں مشغول ہو جاؤ. مطلب پوری توجہ کے ساتھ دعا اللہ کی بارگاہ میں. فاخلصوا له الدعاء, لہو کہہ کر میرے حضور نے فرمایا اس کے لیے, مطلب میت کے لیے دعا کرنے میں مشغول ہو جاؤ. صاف حدیث موجود ہے, میرے آقا فرما رہے ہیں جب نماز جنازہ پڑھ چکو اب دعا کرنے میں مشغول ہو جاؤ, دل سے دعا کرنے میں, توجہ سے دعا کرنے میں مشغول ہو جاؤ. اور ایک دوسری روایت جو بدائع الصنائع کے اندر موجود ہے, اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے کی نماز ادا فرمائی, تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پر آئے اور انہوں نے واپس نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا, تو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا. اور کیا فرمایا, حضور نے فرمایا ان الصلاۃ علی الجنازۃ لا تعاد ولکن الدعاء ولکن ادعو له واستغفر له او کما قال علیہ السلام. میرے آقا نے فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم سے, عمر نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی, ہاں اس کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے اللہ سے معافی چاہو. یہ دونوں روایتیں موجود ہیں ہمارے سامنے کہ جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو دعا کرو. خیر اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.